سیلاب کے اثرات کو IMF کے جائزے میں شامل کیا جانا چاہیے۔ پائیدار اصلاحات کی بدولت پاکستانی معیشت میں استحکام آ رہا ہے۔ اب بحالی کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ UN جنرل اسمبلی اجلاس کے موقع پر وزیراعظم شہباز شریف کی مینیجنگ ڈائریکٹر IMF سے ملاقات۔ وزیراعظم نے پاکستان کے ساتھ IMF کی دیرینہ تعمیری شراکت کو سراہا۔ پاکستان کی بروقت حمایت کا اعتراف۔ کرسٹلینیا جارجیوا کا پاکستان میں سیلاب متاثرین سے ہمدردی کا اظہار۔ IMF کی پالیسیوں پر عمل کرنے پر شہباز شریف کے عزم کو سراہا۔ This is the group that can do it. More than any other group in the world, this is the group that can do it. So it's an honor, King. This is my most important meeting. I've had important meetings. I don't want to insult anybody that we met with. We met with 32 meetings here. But this is the one that's very important to me because we're going to end something that should have probably never started. غزہ پر مسلم اور عرب رہنماؤں سے ملاقات بہت اچھی رہی۔ امریکی صدر ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ اسرائیل کے علاوہ تمام بڑے پلیئرز سے ملاقات بہت کامیاب رہی۔ اسرائیلی رہنما سے بھی ملاقات ہوگی۔ اسرائیل کے ساتھ غزہ پر پیش رفت ہو سکتی ہے۔ میرے خیال میں ہم غزہ کے لیے کچھ اقدام کر سکتے ہیں۔ بولے ہم ایک ایسی چیز کو ختم کریں گے جو کہ ہم نے شروع نہیں کی۔ وزیراعظم شہباز شریف اور مسلم ممالک کے سربراہان کی امریکی صدر سے ملاقات۔ قطر، سعودی عرب، انڈونیشیا، ترکی، مصر، امارات، اردن کے سربراہان بھی ملاقات کرنے والوں میں شامل تھے۔ غزہ میں جنگ بندی پر بات چیت کی گئی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے امن اور گورننس پر تجاویز بھی شیئر کی۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار بھی وزیراعظم شہباز شریف کے ہمراہ تھے۔ عرب اسلامی سربراہی اجلاس کے اختتام پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات۔ امریکی صدر اور وزیراعظم شہباز شریف کے مابین خوشگوار ماحول میں غیر رسمی گفتگو۔ دونوں رہنماؤں نے گرم جوشی سے مصافحہ کیا۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار بھی موجود تھے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی امریکی صدر سے کل 1-on-1 ملاقات کا بھی امکان۔ ٹرمپ نوبل انعام چاہتے ہیں تو غزہ جنگ ختم کرانا ہوگی۔ فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون کا کہنا ہے کہ ایک ہی شخص ہے جو جنگ بندی کروا سکتا ہے اور وہ ٹرمپ ہیں۔ ٹرمپ پر ذمہ داری اس لیے بھی ہے کہ غزہ جنگ کے لیے ہتھیار ہم نہیں دیتے۔ بے قابو اسرائیل خطے کے امن کے لیے خطرہ بن گیا، مزید برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے غزہ میں اسرائیلی جارحیت پر خاموش رہنے والوں کو بھی گھنونے جرم میں برابر کا شریک قرار دے دیا۔ قطر کے امیر نے کہا کہ اسرائیلی اقدامات کی وجہ سے یرغمالی رہا نہیں ہو رہے۔ اسرائیلی وزیراعظم کا خواب ہے کہ عرب خطہ اسرائیل کے زیر اثر آئے۔ پاکستان کا ایک بار پھر فلسطینیوں کے ساتھ اظہاری یکجہتی، اسرائیل کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اجلاس سے خطاب، کہا کہ غزہ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری ہیں، فوری جنگ بندی کی جائے۔ کہا غزہ میں انسانی المیہ جنم لے چکا، انفراسٹرکچر تباہ اور 10 لاکھ سے زائد لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ غزہ تک امداد کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائی جائے۔ یہ جو پنجاب میں بدترین سیلاب آئے ہیں اس میں پیرا کے آفیسرز نے، پیرا کے جوانوں نے جس طرح اپنی خدمات انجام دی ہیں، پنجاب پولیس نے جو CCD ڈپارٹمنٹ بنایا ہے
उसने जिस तरह से अमन और अमान को पंजाब में कायम किया है। सैलाब के दौरान सबने मिलकर काम किया जो बाइस से फख्र है। सीसीडी ने सूबे में अमन के लिए जो काम किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की पासिंग आउट परेड से खिताब, कहा कि ज़मीनों और जायदादों पर कब्जे के हवाले से कानून ला रहे हैं। अदालतों को ज़मीनों पर कब्जे से मुताल्लिक केसेस के फैसले 90 रोज़ में करने होंगे। खारजा पॉलिसी में कामयाबी मिल रही है लेकिन दाखिला पॉलिसी का कोई हाल नहीं। IMF का बहाना बनाकर किसानों से गंदुम नहीं खरीदी गई। IMF का सिर्फ बहाना था, असल मकसद किसान का गला दबाना था। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद और चौधरी मंजूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि किसान से मुतालिक मशवरा किसान से करें, बाबुओं से ना करें। सैलाब से मशरकी पंजाब में ज़्यादा नुकसान हुआ। मोहतरमा आपको नहीं पता था तो किसानों को बुलाकर पूछ लेती, बताया जाए हम डूबे हैं या डुबोया गया है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सैलाब मुतासरा अफराद की इमदाद का सबसे तेज़ और मौसर जरिया है। मुतासरीन की मदद के लिए BISP का इस्तेमाल ना करना गफलत के मुतरादिफ होगा। रुकन कौमी असम्बली आसफा भुट्टो जरदारी का एक्स पर पैगाम, कहा BISP के पास मुतासरा अफराद का डाटा उन तक रसाई की सलाहियत है। पंजाब में तबाह सैलाब से 40 लाख से ज़ायद लोग मुतासर हो चुके हैं। सिंध के 14 अजला की 28 नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात शाम 5 बजे तक बिला तातुल वोट डाले गए। कराची के ज़िला शर्की गरबी किमाड़ी में भी पोलिंग हुई। हैदराबाद, दादू, सखर, जामशोरों में मुख्तलिफ कौंसल्स में पोलिंग हुई। मटियारी, घोटकी, खैरपुर, मीरपुर खास, उमरकोट, बदीन और ठट्टा में भी वोटर्स ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। कराची लियारी टाउन में पीपल्स पार्टी के बल्दियाती नुमाइंदों में कशीदगी बढ़ गई। जियाले अपने ही टाउन चेयरमैन के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद ले आए। वाइस चेयरमैन इकबाल हंगोरो ने म्यूनसिपल कमिश्नर को करारदाद जमा करा दी। लियारी से मुंतखब 14 अरकान ने चेयरमैन लियारी टाउन के खिलाफ करारदाद पर दस्तखत किए। सिंध हुकूमत की नाक़िस कारकर्दगी से सूबे के अवाम अजियत का शिकार हैं। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार की पीपल्स पार्टी पर तनकीद, का शाहराह भुट्टो का एक हिस्सा बारिश में बह गया। खुदा का शुक्र है कि ज़ेर तामीर हिस्से को नुकसान पहुंचा। अगर शाहराह पर गाड़ियां चल रही होती तो इंसानी जानों का नुकसान होता। हब केनाल भी बरसात में बह गई। कराची में अर्बन फ्लडिंग की बड़ी वजह नालों की सफाई का ना होना है। MQM की सियासी हकीकत सबके सामने है। झूठे मैंडेट पर सियासत ज़्यादा देर नहीं चल सकती। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का MQM रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल, कहती हैं कि फारूक सत्तार समेत बाज़ रहनुमा अब अपनी सियासत के बजाय दूसरों की मेहनत को अपना दिखाने पर इक्तिफा कर रहे हैं। चाहे कोई शोर मचाए या तनकीद करे, सिंध हुकूमत अपने मंसूबे मुकम्मल करेगी। दरिया सिंध में कोटरी बैराज पर पानी की आमद में इजाफा होने लगा। पानी का बहाव 3,98,000 क्यूसेक हो जाने पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। पानी कम होकर 2,36,000 क्यूसेक पर आ गया। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला पर पानी की आमद में कमी हो गई। पानी 56,000 क्यूसेक होने के बायस निचले दर्जे का सैलाब है। हेड इस्लाम और हेड सुलेमान की पर भी निचले दर्जे का सैलाब है। पंजाब में सैलाब हर तरफ तबाही की दास्तान छोड़ गया। अहमदपुर शर्किया, उच्च शरीफ, बस्ती भंडा, सरवराबाद, भकरी और तरंड बशारत में बस्तियां मलियामेट।
سیلابی ریلوں سے ہزاروں ایکڑ رقبے پر کھڑی فصلیں تباہ، متاثرین کھلے آسمان تلے بھوکے پیاسے بیٹھے ہیں۔ پانی کی سطح کم ہونے کے باوجود کسان کھاد، بیج اور مالی وسائل سے محروم، متاثرین فصلوں کی دوبارہ کاشت کے لیے حکومتی امداد کے منتظر۔ دریائے سندھ اور کابل کے بالائی علاقے راولپنڈی اور اسلام آباد میں اگلے 24 گھنٹوں میں بارش کا امکان۔ دریاؤں میں موجودہ بہاؤ کے باعث متعدد مقامات پر نشیبی علاقوں کے زیر آب آنے کا خطرہ، متعلقہ اداروں کی جانب سے صورتحال کی ہمہ وقت نگرانی، عوام کو خطرے سے دوچار علاقوں میں سفر اور سیلابی ریلوں کو عبور کرنے سے گریز کرنے کی ہدایت۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت جاری، غزہ سٹی میں حملے تیز، مزید 30 فلسطینی شہید، محصول علاقے کے اسپتالوں میں ایندھن ختم، مریضوں کو یقینی موت کا خطرہ، متاثرین کی نقل مکانی کا سلسلہ جاری، غزہ کے لیے امداد لے جانے والے گلوبل سموت فلٹیلا پر اسرائیل کے ڈرون حملے، اسرائیلی ڈرونز مسلسل فضا میں منڈلانے لگے، کمیونیکیشن سسٹم کو جیم کیا جا رہا ہے۔ تھرڈ کنٹری آپریٹر کی منظوری حاصل ہونے کے بعد پی آئی اے کی برطانوی فضائی آپریشن کی راہ ہموار، قومی ایئر لائن پی آئی اے کو برطانیہ کے لیے تھرڈ کنٹری آپریٹر کی باضابطہ منظوری مل گئی۔ پی آئی اے کا آئندہ ماہ سے برطانیہ کے لیے براہ راست فضائی آپریشن کا آغاز ہوگا۔ ترجمان پی آئی اے کے مطابق پہلے مرحلے میں مانچسٹر کی پروازیں چلائی جائیں گی، جس کے بعد برمنگھم اور لندن بی نیٹ ورک پر شامل کیا جائے گا۔ Slower delivery, trying to go downtown, could be out, 6 runs and a victory. Unbelievable work from Pakistan, that is outstanding. They were soundly beaten by India. ایشیا کپ سپر 4 مرحلے کے میچ میں پاکستان نے سری لنکا کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی۔ ابو ظہبی میں کھیلے گئے میچ میں پاکستان نے 134 رنز کا ہدف 5 وکٹوں کے نقصان پر 2 اوورز پہلے ہی حاصل کر لیا۔ حسین طلعت اور محمد نواز کے درمیان 58 رنز کی فتح گر پارٹنرشپ رہی۔ دبئی میں کل پاکستان کا مقابلہ بنگلہ دیش سے ہوگا۔ Ball. I love it. Oh, he's got it. That is superb delivery. Another one. Yeah. 2 champion spinners. میدان میں حریف میچ کے بعد گلے لگ گئے، اسپورٹس مین شپ کا شاندار مظاہرہ۔ دبئی میں جاری ایشیا کپ میں جہاں بھارتی ٹیم نے کھیل کی روح کے منافی پاکستان ٹیم سے مصافحہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، وہیں سری لنکا اور پاکستان کے میچ میں اسپورٹس مین شپ کا شاندار مظاہرہ، ابرار اور ہنساکارا گلے ملنے کی ویڈیو وائرل۔ ایشیا کپ کرکٹ میں ابو ظہبی کے میچ مکمل، آج بھارت اور بنگلہ دیش سپر 4 میچ میں مد مقابل ہوں گے۔ دونوں ٹیمیں اپنے پہلے میچ میں کامیابی حاصل کر چکی، میچ رات 7:30 بجے شروع ہوگا۔ بھارت کی جیت فائنل اسے فائنل میں پہنچا دے گی، بنگلہ دیش جیتا تو پاکستان کی مشکلات بڑھ جائیں گی۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے T20 پلیئرز کی رینکنگ جاری کر دی۔ بولرز میں بھارت کے ورون چکرورتی پہلے، نیوزی لینڈ کے جیکب ڈفی دوسرے، ویسٹ انڈیز کے عقیل حسین تیسرے نمبر پر براجمان۔ پاکستانی اسپنر ابرار احمد نے چوتھی پوزیشن حاصل کر لی۔ شاہین کی بھی ترقی، بیٹرز رینکنگ میں بھارت کے ابھیشیک شرما کی پہلی پوزیشن برقرار، انگلش بیٹر فل سالٹ کی دوسری، بھارت کے تلک ورما کی تیسری پوزیشن۔ آئی سی سی وومن کرکٹ ورلڈ کپ، پاکستان وومن کرکٹ ٹیم کولمبو پہنچ گئی، کھلاڑیوں کا ٹریننگ سیشن۔ قومی ٹیم 30 ستمبر کو سری لنکا کے خلاف پہلا وارم اپ میچ کھیلے گی۔ ورلڈ کپ کا افتتاحی میچ 2 اکتوبر کو بنگلہ دیش کے خلاف کھیلا جائے گا۔ 5 اکتوبر کو دوسرے میچ میں روایتی حریف بھارت سے سامنا ہوگا۔
McCarthy. Isak! Welcome to the new world. Robertson taken down beautifully. Ekitike scores. اور انگلش لیگ کپ میں لیورپول کی فتح، ساؤتھ ہیمپٹن کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دے دی۔ اسپینش لیگ میں ریال میڈرڈ کی لیونٹے کے خلاف 4-1 سے کامیابی، ایمباپے نے جیت میں 2 گول کا حصہ ڈالا۔